کاش میں نے نہ کہا ہوتا. That was the last time. She was laughing, she was playing, she was like enjoying with her brothers. ایک کمرے میں تھے, سارے رہتے تھے. وہ لوگ ایک فنی مووی دیکھ رہے تھے, بلکہ میں نے ایک دفعہ ان کو کہا بابا سوئے ہوئے ہیں, پاگل ہو گئے ہو کیا, اتنا اونچا اونچا ہنسے ہو, ایسا بولو. کہتے ماما بڑی فنی مووی ہے, آپ بھی آ جائیں. میں نے کہا چپ کرو, میں وہاں پہ جا کے آپ کے بابا کو دیکھتی ہیں, آپ لوگ آہستہ ہنسو. تو پھر میں آئی, ان کی مووی ختم ہونے والی تھی, ختم ہو گئی. کہتی ماما تھوڑی دیر ریسٹ کر لوں. میں نے کہا ٹائم بیٹا بہت غلط ہے, 4 سے 5 مغرب ہونے والی ہیں, ابھی نہ سو. کہتی اچھا ماما آپ ایسے کریں نا, مغرب سے پہلے پلیز پلیز ماما تھوڑی دیر کے لیے. اب جو ڈاکٹر سب سے پہلے جن کی ضرورت پڑی تھی CMH میں, وہ ہمارے گھر تھے اس وقت. تو پیڈیاٹرک سرجن ہے, وہ ہارٹ کی سرجری کرتے ہیں بچوں کے. انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اب مغرب کے ٹائم جب چائے کے کپ پر پکوڑے میں آج کھاؤں گا. ان کو میرے ہاتھ کے بنے پکوڑے اچھے لگتے تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, میں بنا کے دوں گی. اب یاد پڑتا ہے کہ شاید میں نماز عصر کی پڑھی تھی یا کچھ اس قسم کا کچھ تھا. تو مجھے سڈنلی لگا, وہ بیڈ پہ ہوتی تھی تو نیچے بچے جو دونوں نیچے ان کے نا میٹریسز ہوتے تھے. میں نے اس کی طرف دیکھا تو مجھے ایک دم ایسے کچھ موو کرتی چیز نظر آئی. میں نے کہا کیا ہوا, خیر ہے. مجھے لگا جیسے کوئی مچھر مکھی ایک بچے کے منہ پہ بیٹھ جائے. میں قریب آئی تو سڈن دیکھا تو اس کو فٹ پڑ گیا تھا. وہاں پہ میں نے چیخنا شروع کر دیا. سارے بھاگے آئے, کرنل عابد بھی آ گئے, اس کے بابا بھی آ گئے, بھائی بھی اکٹھے ہو گئے. لائک وہ فٹ 1 منٹ میں مجھے یاد ہے ابھی بھی کہ جب اس کو گھر سے لے کے جا رہے تھے تو تقریباً اس کو بھائی اس کے تھے اور اس کے بابا تھے. انہوں نے اس کو گاڑی میں ڈالا. She was unconscious that time. اور CMH ایمرجنسی میں پہنچے تو جو ڈاکٹر گھر میں تھے بھائی, ان کی ضرورت سب سے پہلے پڑی تھی. انہوں نے اس کا CPR کیا. The first thing was done in hospital was CPR. اور کچھ سمجھ نہیں آئی مجھے اس وقت, کچھ یاد ہی نہیں تھا یہ کیا ہو رہا ہے. مجھے کیا پتا ہو CPR کیا ہوتا ہے. That was my first time to see that. وہاں پہ انہوں نے اس کا CPR کیا. اس کو تقریباً ان کو پتہ نہیں 30 منٹ 25 منٹ لگے. اس کے بعد انہوں نے تھمس اپ کیے. انہوں نے کہا کہ سب ٹھیک ہو گیا. ہم سب خوش ہو گئے کہ ایمرجنسی ٹل گئی ہے. اس کو شفٹ کر دیا گیا ICU میں. میں اس سے ڈھیر باتیں کرتی تھی عرفہ سے, کبھی آنکھ نہیں کھولتی تھی. جس دن کی گھر سے گئی اس سے آنکھ نہیں کھلی. میں منتظر رہی کہ وہ لمحہ آئے گا, وہ مجھ سے بات کرے گی. مجھے ایک ہی چیز تھی میں نے جو نہیں سوچی, دیٹ واز کہ وہ کبھی اس کو کچھ ہو نہیں سکتا, اٹھے گی. میرا پورا یقین تھا اللہ پہ کہ وہ ضرور اٹھے گی, بات کرے گی میرے سے. اب وہاں پہ جب اس کی بیماری چل رہی تھی تو لوگ آتے گئے, دیکھتے گئے اس کو. مختلف دنیا کے ڈاکٹرز کا اس کے اوپر فوکس تھا. اس کی رپورٹس کو انٹرنیٹ پہ ڈال دیا گیا. جو مسٹر بل گیٹس نے امریکہ سے اپنے ڈاکٹرز کی ٹیم بٹھائی ہوئی تھی, وہ لوگ یہ CMH میں تھی عرفہ لاہور میں. یہاں کی جب مارننگ ان کی نائٹ ہوتی تھی تو ان کی مارننگ ہوتی تھی, تو تب ان کی آپس میں ایک ایکسچینج ہوتا تھا. اچھا کیا ہوا ہے, وہ اور ریفر کرتے تھے, یہ لوگ اور کرواتے تھے وہ ٹیسٹ کہ یہ کرا لیں وہ کرا لیں. تو وہ سارے ٹیسٹ اور وہ ہر چیز جو ہے وہ ہو رہی تھی. انہوں نے اوکے کیا کہ جو ٹریٹمنٹ عرفہ کو یہاں مل رہی ہے وہ کسی بھی طرح کم نہیں ہے. مسٹر بل گیٹس نے اس کے لیے ایئر ایمبولینس کا بھی انتظام کر لیا. انہوں نے کہا اگر اس کو پورا ٹریول کرنے کی اجازت نہیں ہے تو یہ دبئی میں تھوڑی دیر کی بریک لے سکتی ہے. ڈاکٹر عابد حسین جو تھے وہ کہتے تھے کہ میں اس کو موو کرنے کا مشورہ نہیں دیتا. ایک لاسٹ تقریباً ڈے سمجھ لیں کہ ICU میں جب تھا, میں نے کہا بیٹا آپ کی ماما کو بہت ڈر لگتا ہے یہاں پہ. میں نے کہا بیٹا یہ بہت ڈینجرس جگہ ہے, چلو چلتے ہیں یہاں سے. مجھے گھر سے بار بار کہا جا رہا تھا کہ وہ چھوٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں, اب گھر واپس آئیں. میں وہاں سے نکلی ہوں. میں عرفہ کو اب بھی میں اتنا اس کے لیے میرا جب دل تڑپتا ہے, جب میں روتی ہوں, پھر میں اس کو کہتی ہوں کاش عرفہ تم اتنی اوبیڈینٹ نہ ہوتی, کاش میں نے تمہیں اتنی بھی تابع داری کرنے نہ سکھائی ہوتی, کہ آپ نے کیوں میری وہ بات مانی. دیٹ واز دا ریئلی لاسٹ ڈے کہ اس نے کہا میری ماما کو ڈر لگتا ہے تو ہم چلتے ہیں یہاں سے. لائک وہاں جب گھر پہنچی ہوں تو ہاسپٹل سے ایک فون کیا. میری نند ڈاکٹر ہیں, ان کا نجمہ, ان کا نام ڈاکٹر نجمہ, ان کے ہسبینڈ تھے. ان کو فون آیا ڈاکٹر سہیل کو کہ آپ ہاسپٹل CMH پہنچیں. اس کے فوراً بعد تو بریکنگ نیوز ٹی وی میں مجھے سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا کیا کہا, یہ کیا کہہ رہے ہیں, کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہوا. یقین کریں کہ مجھے اس کے بعد کچھ یاد نہیں کیا ہوا.
میں کیسے اس کے پاس گئی, کس طریقے سے وہ میرے سامنے آئی. میں روز جب وہاں سی ایم ایس جاتی تھی مجھے کیسی فیلنگ آتی تھی, ایسے جیسے رستہ ایک ایک قدم سے اٹھانا مشکل ہو جاتا تھا. ڈاکٹرز مجھے لگتے تھے موت کے فرشتے ہیں, میں جاؤں گی پتہ نہیں مجھے یہ کیا خبر سنائیں گے. دعا کرتی تھی کہ یا اللہ میری سانسیں اس کو لگ جائے, یا اللہ میرا دل لگ جائے اس کو, یہ اٹھ کے بیٹھ جائے, یہ زندگی جیے, مجھے نہیں ضرورت, اس کو ضرورت ہے, اس نے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے, اس نے اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے. اگلے دن میرے ڈریم میں آئی. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا عرفہ تم سے میں اتنی باتیں کرتی تھی بیٹا, تمہیں پتہ چلتا تھا؟ فوراً ہی جیسے وہ شرارتی بچہ بن کے نا کہتی ہے ہاں تو میں آئیز بلنک کر کے آپ کو بتاتی تو تھی, میں سن رہی ہوں. میں نے کہا اچھا تمہیں کیا فیل ہوتا تھا؟ کہتی ہے ماما آپ کی باتیں سن کے نا میری بڑی ہوپ بنتی تھی.